صدیوں کی مسافت طے کر کے امید کا سورج نکلا ہے، امید کا سورج دنیا کے منظر کو بدلنے والا ہے، منظر کے بدلنے والے کو قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں ہے، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ناظرین گرامی، چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے شہر زادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورہ رحمان 5 سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان برزخ ہے جو ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ سورہ رحمان 20 جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین 40 جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سورج اپنے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ یاسین 38 جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے۔ سورہ ذریات 47 وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ سورہ ملک 3 جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈال دے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی رکھتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔
ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی رہتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین خود اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا، خود بخود ہی اپنے محور پر ایک خاص ڈگری پر جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالن جنوبن ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی کیا خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعائیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم طریقے سے باقاعدہ حرکت سے خون کو پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینیٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے سے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس جہان کو تخلیق کیا اور اپنی نعمتیں ہمارے لیے تمام کر دی۔ لہٰذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود چل رہی ہے یا کوئی سپر کمپیوٹر اسے چلائے ہوئے ہے تو وہ گمراہی میں ہیں اور ان کی عقلوں پر افسوس کرنے کے سوائے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادات کے لائق ہے، اور جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور تعظیم کا حقدار وہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین اسلام پر قائم رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ روح کے دیکھنے کے لیے آخری غزوہ ہوگا جس میں شدت کی لڑائی کا نظارہ ہوگا، یعنی روحانیت سب سے بڑی طاقت جو اسلام کو کھل کر پیش کیا جا سکتا ہے وہ ہے ہمارا کلمہ، جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے ساری دنیا، ساری کائنات چل رہی ہے۔ اس کو چلانے والا بے شک اللہ، مگر اللہ کے حکم سے اس کام کو انجام جو دیتے ہیں وہ تمام فرشتے جو غیب میں ہیں، جنات، حور و ملائکہ، تمام وہ چیزیں جو اللہ کے حمد میں اور اللہ کے کام کو لے کر چلتے ہیں، اور بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو ظاہر کیا گیا ہے کھل کر دنیا کا سارا جو منظر عام پہ لانے والی طاقت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز کو ہر وقت ہماری مان لینا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان جبھی اندر مضبوط ہوگا، یہ سچائی ہے، یعنی کہ جلال اور جمال سے ہی یہ دنیا چلتی ہے، اور یہ ساری دنیا کو، پوری کائنات کو چلانے والے ذمہ داری کے ساتھ وہ فرشتے ہیں، اور یہ حکم اللہ کا ہی یہاں پر چلتا ہے، یہ بے شک صحیح ہے۔ مگر اللہ کون ہے جو دکھتا نہیں، جو غیب میں ہے؟ یہ چیز سے دنیا پریشان ہے، اور دنیا کو پریشان اس لیے ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی کلمے کی شہادت دینے تیار نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہی کلمے کی شہادت دیتے رہیں گے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مکمل ہمارے سینے میں بساتے ہوئے چلیں گے، تو ہر وہ چیز ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، امت رسول بنیں گے، جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تنظیم وہ تنظیم لے کر چلیں گے تو اس کو اسلام پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام دین جو پیش کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، کس طرح ہوتا؟ جب ہمارے اندر روحانیت آئے، جو ہم بار بار بتاتے ہیں، بغیر روحانیت کے اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کتابیں پڑھ لے کر خلیفہ آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے، جو ہر وہ مذہب میں ہے۔ تمام وہ نبیاں گزرے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی آتی گئی، بہت ساری کمیاں آتی گئی، وہ تمام کمیوں کو مکمل کر کے پیش کرنے کے لیے آخری نبی و رسول آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کے لیے رحمت اللہ علیہ نے، تو یہاں بات ختم ہوئی۔ تو اس پہ جو بحث لے کر جو مسلمانوں میں جو تنظیمیں بٹی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو ایک بڑے سمجھتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ترجمہ صحیح کرتے، سب کچھ صحیح کرتے، مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہیں نکالتے، یہی ایک پیچھے ہے۔ تو اس لیے اندر دینداری ہونا ضروری ہے۔ دینداری جبھی آئے گی جب ہمارے اندر روحانیت آئے گی، جب ہم بزرگان دین کا احترام کرنا سیکھیں گے، بزرگان دین کو وہ راستے پہ ہم چلنے کی پوری کوشش میں لگیں گے اور چلیں گے، جبھی ہم کامیاب ہوں گے، جبھی ہم صحابہ کے راستے پہ چلنے والے بنیں گے۔ اور وہ انسان کے ساتھ دو طاقتیں ہوتی ہے، یہ دنیا سب مانتی ہے نا، اچھائی برائی، نیکی بدی، یعنی اللہ اور شیطان۔ اللہ صحیح راستہ دکھاتے ہوئے سچائی کی طرف لاتا ہے، اندر
نور کو بھرتا ہے، قرآن کریم کو محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان گمراہی میں لاتے ہوئے دنیا میں مطلع کرتا ہے کہ دنیا میں مطلع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کہاں سے زندہ ہوگا، جو آج کل چل رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے ساری دنیا کو ایک دین یہی مہا منتر پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہونا ہے، دعوت اسلام قبول کرنا ہے، اور یہ وقت اب آ چکا ہے۔ بہت جلد یہ سارے فیصلے دنیا لے گی اور ایک ہی مذہب کو پسند کرے گی، وہ مذہب اسلام ہے، کھل کر، کیونکہ ہر وہ چیز جو غیب میں ہے اس کو دیکھنے کی طاقت کوئی رکھتے ہیں تو وہ سچے مومن، سچے مسلمان، جس کے اندر دین قائم ہوتا ہے۔ جو غیب کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں وہی اسلام کو پیش کر سکتے ہیں اور وہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تنظیم وہ تنظیم سب ہے جس میں یہ خوبی ہے، جو غیب میں ہے اس کو ظاہر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہی اسلام پیش کر سکتے ہیں۔ بار بار یہ دماغ میں رکھ لو، وہ طاقت صرف سوائے دیندار کے کسی میں نہیں آ سکتی۔ دیندار کون؟ جو راستہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رولز، قرآن کریم جو آقا دو جہاں کے طفیل سے دنیا میں آئی، اس کو پہنچانے والے کتاب کی شکل دے کر صحابہ کا بہت بڑا احسان و کرم جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، کہ اتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا۔ تو ہم کو یہ سمجھتے ہوئے فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ میں بڑا تو بڑا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اندر دین کو جگاؤ، یہ وقت ہے، اور قوت سے ڈٹ کر ٹھہر جاؤ، اسلام پیش کرنے کا وقت ہے۔ سچائی کے ساتھ بغیر کرشمے، بغیر روحانیت کے اسلام پیش نہیں کیا سکتا۔ ابھی تک جو ہوا ہوا، اب جو وقت ہے یہاں ڈٹ کر ٹھہرنا، ہم جو بولے وہ ہو جانا، یہ سچائی ہے۔ ہم جو بولے وہ ہو جانا، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اندر جبھی آئے گا جب ہم مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ چلیں گے اور سورہ فاتحہ پہ مکمل عمل کریں گے۔ جبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جبھی دنیا ہمارے سامنے جھکے گی۔ یہ کھلی بات، دنیا وہ دنیا جو صرف نفرت پھیلاتی ہے، نفرت اور برائی کی طرف چلتی ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں وہ سچے مومن، سچے مسلمان، سچے مجاہدین کہلاتے ہیں۔ تو سچائی کا راستہ اپناؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا سے دور رہتا ہے وہی کھل کر اسلام پیش کر سکتا ہے۔ گادیوں پہ سونے والا، بڑے بنگلوں میں رہنے والا، دنیا کے مزے لوٹنے والا، وہ کبھی بھی اسلام پیش نہیں کر سکتا۔ وہ خالی نام کا مسلمان ہے، وہ صرف دولت کا پجاری رہے گا۔ جو ہم بولتے آتے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان، پیسہ ہے اپنا ایمان، ویسے مت بنو، ویسے مولاناؤں کا ساتھ چھوڑو، قرآن کریم کو اپناؤ، علم کو اپناؤ، خود اپن ایک طاقت بن کے ابھرو۔ یہ جو دکھ رہے ہیں ان میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ مرشد وہ جو تمہارے اندر، ہمارے اندر روحانیت کو پیدا کرے، یعنی کہ سچائی کا راستہ دکھائے۔ جس طرح مرشد ہو اس طرح اپنے مرید کو، یعنی کہ اپنے ساتھی کو ویسی طاقت دے جو طاقت مرشد میں، اسی کو مرشد کہا گیا ہے۔ نام کا مرشد نہیں، بیعت لے رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، مرید جا رہے نہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونا جو صرف دین کی طرف لے آتے ہیں، جو سچائی سے واقف کراتے ہیں، ویسے بنو، سچائی کی طرف آؤ، اور وہ علم خود قرآن کریم سے تم کو ملے گا۔ تم کو ہر وہ راستہ قرآن کریم ہی بتائے گا، سچی تنظیم کون ہے، سچا راستہ کون سا ہے، دین کس کو کہا گیا ہے، دنیا کس کو کہتے ہیں۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔